محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ گھر میں بے برکتی کیوں آتی ہے، ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج ہر انسان کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ میرے گھر میں کسی چیز میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ پیسہ تو خوب کماتے ہیں لیکن سارا پیسہ کدھر خرچہ ہو جاتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی موقع پڑنے پر کم نظر آنے لگتی ہیں۔ پیارے دوستو، بے برکتی کی کچھ علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور سارا پیسہ اسپتالوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ گھر کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت سے نجات ملے تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے دوستو، اور برکت کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی بڑھ جائے گی یا ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، بلکہ برکت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم کما رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو چیزیں موجود ہیں اسی میں ہمارے سارے کام نکل جائیں گے۔ پیارے دوستو، اور گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھلائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیے جائیں۔ پیارے عزیز دوستو، لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، جیسے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یا جوتے پہن کر کھانا کھانا، یا ننگے سر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا، اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جانا۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا مہمان کی قدر نہ کرنا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، اور وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کرنا۔ دوستو، آج اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو برتن میں آدھا کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح گھروں میں بھی ہم لوگ اس مسئلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب بھی تم کھانا کھا کر اٹھو تو اپنی پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لیا کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت پورے کھانے پر نہیں اترتی بلکہ کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت اتاری جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں پورے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ چاولوں میں سے کسی ایک چاول پہ برکت رکھی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جب کھانا کھا کر اٹھے تو وہی چاول ہم سے چھوٹ جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اب آئیے گا ٹوائلٹ، بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا باتیں کرنا۔ دوستو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس میں تو آج 95% لوگ مبتلا ہیں۔
اکثر لوگ جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے۔ ہمیں اسلام کی طرف سے یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ بیت الخلاء جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائیں تاکہ شیطان ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے۔ اسی طرح دوسری کوتاہی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کر موبائل سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کر کسی بھی طرح بات نہ کی جائے اور جلدی سے جلدی فارغ ہو کر باہر نکل آئے۔ جو لوگ ان مسئلوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بے برکتی آنے لگتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب آئیے گا مسجد میں باتیں کرنا۔ آج اس مسئلے میں بھی ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت مسجد میں باتیں کرنا منع ہے اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ حکم 24 گھنٹے کے لیے ہے کہ مسجد میں کسی بھی وقت ہم دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اگر کوئی بہت ضروری بات ہو تو کم سے کم بات کرنا جائز ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ چیزیں بے برکتی کا سبب بنتی ہیں، لیکن ہم اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر اور بھی بڑا گناہ کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، وہ یہ کہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کے گھروں میں کیسے برکت ہوگی؟ اب آئیے گا مغرب کے بعد سونا۔ چھٹی چیز جو علماء اکرام نے کتابوں میں لکھی ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد سو جانا اور عشاء کی نماز نہ پڑھنا۔ تو دوستو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر مغرب کے بعد ہی سو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا فقیر کو غصے میں کچھ دینا۔ پیارے دوستو، ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں غریبوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے سہارا بننا ایک اہم جز بتلایا گیا ہے۔ اسی کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور غریب لوگوں پر تقسیم کر دی جائے گی۔ پیارے دوستو، زکوٰۃ کے علاوہ مومنوں کو حقوق دیا گیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کیا کرو، لیکن آج ایک اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی غریب کو کچھ بھی نہیں دیتے، اور اگر دے بھی دیتے ہیں تو بڑا ناپسند کر کے اور غصے میں دیتے ہیں اور اس غریب پر اپنا احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو دوستو، ایسا کرنے سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غریبوں کو صدقہ کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ بڑھتا ہے، اس لیے صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اب آئیے گا نماز قضا کر کے پڑھنے والا۔ دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اور وقت پر نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اسے قضا کر دیتے ہیں۔ گھروں کی عورتیں اس مسئلے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں، وہ سوچتی ہیں پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی۔ تو ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیں ایسے کام میں مصروف کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسے ہی اذان ہو تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھیں اور پھر دوسرے کام کریں۔ مرد حضرات بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج ہم تو نماز قضا کرنا تو چھوڑو، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ میرے پیارے دوستو، اب آئیے گا جھوٹ بولنے والا۔ ہاں دوستو، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی گھروں میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو باتوں باتوں میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب ان کو اس بات پر ٹوکا جائے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو دوستو، جھوٹ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو مذاق میں بھی جائز نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے خود کو جھوٹ جیسی سنگین بیماری سے بچائیں تاکہ ہمارے گھروں کی برکت ختم نہ ہو۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا
گانے سننا، دوستو گانے سننے کی وجہ سے بھی گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ اور آج کل تو ایسے ایسے گانے بنا دیے گئے ہیں کہ جنہیں سننے کی وجہ سے لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ پیارے دوستو اس لیے خود کو ان گانوں سے، ان گناہوں سے بچائیں۔ پیارے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر کسی نے دعا تعویذ کروا دیا ہے اور اسی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں پر یا ہماری دکانوں پر یا ہمارے کاروبار پر کوئی بھی دعا تعویذ نہیں کرا سکتا۔ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دکانوں میں اور ہمارے کاروبار میں اور ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مطلب کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں ظلم و فساد ہوتا ہے۔ پیارے دوستو اور اگر یہ لوگ گناہوں سے رک جائیں اور توبہ کر لیں تو یہ ظلم و فساد سب ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور تمہارے کاروبار میں برکت کر دے گا اور تمہاری زندگی کی مشکلیں ختم کر دے گا۔ اس لیے دوستو اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے تو ہمارے گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی اور مرتے دم تک ہم پریشان ہی رہیں گے۔ میرے پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔